میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ ہماری پہچان نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ اہل حدیث ہے، ہماری پہچان مسلم ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ۔ 1864 سے پہلے دیوبند کے نام کی کوئی شاعری کوئی نہیں، 1875 سے پہلے بریلوی کے نام کی کوئی شاعری کوئی نہیں۔ یہ تو دو شہروں کے نام پر دو مکتب بن گئے اور دونوں طرف تعصب پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ 1867 سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا۔ جس فرقے کی ٹوٹل عمر 150 سال مشکل سے ہے، وہ یہ آ کر کلیم کریں، یہ چلیں اب تھوڑے بڑھ چکے ہیں، 250 سال کہہ لیں، تو وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم حق پر ہیں، تو جو پہلے کے 1250 سال کے مسلمان ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے نہیں اس وقت ہم حنفی کہلاتے تھے۔ سرکار ہم حنفیوں کی جائز اولاد دیوبندیوں کو مانیں یا بریلویوں کو؟ تعداد میں تو بریلوی زیادہ ہے، تو پھر دیوبندی کیسے کسٹوڈین بن گئے حنفیوں کے؟ تو اس پہ وہ بات کریں گے کہ نہیں آپ ہمیں بھی چھوڑیں ان کو بھی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں کہ حنفیوں کے عقائد کیا تھے پرانے بزرگوں کے۔ جی پرانے بزرگوں کے عقائد تو یہ ہیں کہ جو حنفیوں کی بنیادی کتاب ہے فتاوی شامی رد المختار، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کے نام مبارک پہ انگوٹھے چومنے چاہیے۔ بریلوی چومتے ہیں، دیوبندی نہیں چومتے۔ اس اعتبار سے تو کٹر جو ٹھیٹھ حنفی ہیں وہ تو بریلوی ہیں، دیوبندی نہیں ہے۔